وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ وہ ہے جس نے چلائے دو دریا، ایک دریائے کابل، ایک دریائے سندھ، ایک دریائے ستلج اور دوسرا دریائے راوی، ایک دریائے دجلہ دوسرا فرات، ایک دریائے فارس دوسرا دریائے روم۔ ھذا عذب فرات، یہ ایک شیرین ہے پیاس بجھانے والا میٹھا پانی، وَھذا ملح اجاج، اور یہ ایک نمکین ہے کھارا۔ اللہ نے دو عالم بنائے، ایک سر تاپا شیرینی ہے، دوسرا سر تاپا غیظ و غضب ہے، ایسا بھی ہے۔ اللہ نے دو نظم بنائے ہیں، ایک نظم بہت آسان ہے، دوسرا نظم بہت مشکل ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور ڈالا ان دونوں کے درمیان میں روک، وَحِجْرًا مَّحْجُورًا، اور ایک رکاوٹ ہے جس سے روکا گیا ہے۔ کافی دور تک دونوں دریا مل کے، لیکن اس کا پانی ادھر ہے، اس کا ادھر ہے، یہ پانی اس میں نہیں ملتا، وہ اس میں نہیں ملتا۔ اٹک کے پاس یہ نظارہ دیکھنے کا ہے، دریائے کابل اور دریائے سندھ ملتے ہیں تو دریائے سندھ بڑا ہے، کابل چھوٹا ہے، کابل کو دبا دیتا ہے کونے میں، کافی دور تک لالا موسیٰ تک تقریباً ایسے چلتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں بحر فارس اور بحر روم مراد ہے۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں بحر السماء و بحر الارض مراد ہے۔ دنیا کے ہر دو دریا ایسے ہو سکتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، پس بنا دیا اس کے لیے نسب اور سسرال۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب سب کچھ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پانی سے انسان پیدا ہوئے، اور انسانوں کا ایک تو نسب ہے جس سے ہم پیدا ہے، اور ایک ایسا رشتہ بھی آ جاتا ہے کہ نہ وہ ہم سے پیدا نہ ہم ان سے پیدا، لیکن ایک دوسرے پر فدا، اور وہ یہ کہ آپ نے کسی قوم قبیلے میں شادی کر لی، اب وہ لوگ آپ کے اپنے ہو گئے۔ قرآن کریم کے اندر گویا کہ حقیقی اور حکمی دونوں نعمتوں کا بیان ہے۔ رشتہ حقیقت ہے اور سسرال حکمن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صحرا کے معنی صحرا، سیرے لے کے آیا تھا طالب، کسی نے کہا یہ ناجائز ہے، قرآن کی آیت میں فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحرا ڈالا ہے۔ وہ صحرا یہ نہیں ہے، صحرا آپ کا یہ کہ آپ کا نسب محفوظ ہے اور آپ کا رشتہ محبت کا ہے۔ آیت میں اشارہ ہے کہ سسرال بھی فضیلت کی چیز ہے۔ ظاہر بات ہے آپ کے بہنوئی، آپ کے داماد، آپ کے پرائے لوگ اپنے قریب ہمدرد ہم نوا ہو گئے تو اللہ کا احسان نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ کے خاندان کی بڑی تعریف کرتے تھے کہ وہ بہترین سسرال تھا، اور حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی فرماتے تھے کہ مجھے بیٹی بھی دی اور میرے ساتھ احسانات بھی کیے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جس کسی نے میرے اور اسلام کے ساتھ احسان کیا تھا ہم نے اس کا بدلہ بہترین دیا، سوائے ابوبکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، قیامت کے دن اللہ سے کہوں گا کہ وہ خود دے دے ان کو بدلہ۔ ایسی شان ہے ابوبکر صدیق۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ایسوں کو جو نہ نفع دے ان کو نہ ضرر۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر رب کا بڑا نافرمان ہے۔ امام شعبی نے کہا اس کافر سے مراد ابو جہل ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، آپ فرمائیں میں مانگتا نہیں تم سے اس تبلیغ نبوت پر اجرت، إِلَّا مَنْ شَاءَ، مگر جو چاہے، أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہ اختیار کر لے رب کی طرف جانے کا راستہ۔ کیا مطلب ہے؟ آیت کو ذرا دیکھو، میں تم سے اجرت تو نہیں مانگتا، یعنی چندہ نہیں مانگتا،
جو چاہے اس راستے پر آئے، یعنی بندہ مانگتے ہیں۔ تبلیغ والے چندہ نہیں مانگتے، بندہ مانگتے ہیں، کہتے ساتھ چلو۔ اس کا ثبوت ہے آیات کہ پیسے نہیں چاہیے، آپ رب کے راستے پر آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ کیجئے اس ذات پر جو زندہ ہے، کبھی مریں گے نہیں۔ فسبح بحمدہ، تسبیح کرے اس کی حمد بھی۔ وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا، کافی ہے وہ بندوں کے گناہوں سے خبردار۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ وہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین اس کے درمیان 6 دن میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہو گیا عرش پر۔ الرحمن، وہ اللہ مہربان ہے۔ فاسأل به خبیرا، پس پوچھئے اس کے بارے میں خبردار سے۔ کوئی جانتا ہو تو وہ اللہ کا ذکر کرے۔